السلام علیکم۔ اس وقت ہندوستان کے غیرت مند مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں۔ کیوں؟ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کئی سالوں سے مسلمان تکلیفیں برداشت کر ہی رہے ہیں۔ جاہل، آتنکوادی، لو جہادی، کرونا جہادی، گھسپیٹیے جیسے جھوٹے الزامات ہوں یا ہندو مسلم فسادات، موب لنچنگ، مسجدوں پر جابرانہ قبضوں، قاتلانہ حملوں جیسی واردات ہوں، ہر موقع پر مسلمان صبر و برداشت ہی کرتے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ان تکلیفوں پر صبر کو مسلمانوں کی کمزوری اور اپنی کامیابی مان کر بعض لوگ ہمیں سب سے بڑی تکلیف پہنچانے کی ہمت کر بیٹھے ہیں۔ کھلے عام بار بار اسلام، قرآن، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت غلیظ ترین الفاظ بکتے جا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلامی قانون، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو واہیات باتیں کہی سنی جا رہی ہیں، انہیں جاننے کے بعد اب مسلمان تو خاموش نہیں رہیں گے بلکہ گنہگار کو سزا دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کیا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا مرتبہ ہی ایسا بلند رکھا ہے کہ ان کی بارگاہ میں چھوٹی سی بھی گستاخی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی ساری کائنات میں اپنی رحمت پہنچانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتوں سے دور فرما دیتا ہے۔ زندگی بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اس لیے اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے بھی دور کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ دو آیات اور چند احادیث سے اس کا ثبوت پیش کرتی ہوں۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ ماریں، یعنی اعتراض اور طعن کریں، تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے؟ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 سے 15۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ خلافی کرنے والے اور دین اسلام میں طعن کرنے والے، جیسے کہ اللہ کی گستاخی یا اللہ کے رسول کی گستاخی یا اسلام کے کسی بھی مسئلے میں طعن و تشنیع سے کام لینے والے اور اسلام کے خلاف سازشی پروگرام بنانے والے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ان سے لڑو، اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور انہیں قید میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے اپنا بدلہ لینا جس سے مسلمانوں کے دلوں کو رنج پہنچا ہو جائز ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بدلہ لینا ضروری ہے، مگر ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنا فرض بخوبی انجام دیا تو ان کی کوشش سے بعض کافر اپنے کفر سے باز آ کر توبہ کریں گے۔ جس شخص کے دل میں محبت رسول بستی ہے اسے یہ آیات پکار پکار کر بتا رہی ہیں کہ ایمان والے لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو عذاب دینا اور رسوا کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ ان گستاخوں کے خلاف صف بستہ ہو جائیں ان کی مدد اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اور ان کے قتل پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سینوں کو شفا اور ٹھنڈک پہنچائے گا اور ان کے دلوں کا غیظ و غضب دور فرمائے گا، کیونکہ گستاخان رسول کا خاتمہ کرنے سے اہل ایمان کو سکون و اطمینان ملتا ہے اور دلوں کا غصہ اترتا ہے۔ دوسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ دنیا میں ان پر لعنت کی ایک صورت یہ ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ احادیث سے اس کے ثبوت۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک ابن خطل تھا۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن خطل کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی وہ صحابی پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ حرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ جان بچانے کے لیے وہاں چھپ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ حوالہ بخاری شریف، مسلم شریف۔
ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دشمن سے میرا بدلہ کون لے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے اور اسے قتل کر دیا۔ حوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مشرک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرے دشمن سے بدلہ لے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں۔ پھر میدان میں نکل کر اسے آپ نے قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے جسم کا سامان حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حوالہ امام عبد الرزاق کی مصنف اور ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء۔ حضرت ابو اسود بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، انہی کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ایک شخص نے سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، جس پر اس نے کہا کہ ہمیں عمر کے پاس بھیج دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں اپنی جگہ پر ہی رکے رہو، میں بھی تمہارے پاس آ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیں۔ دوسرا شخص وہاں سے بھاگ نکلا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ بخدا عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اور اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو وہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسا خیال نہیں کہ عمر کسی مومن کو قتل کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے۔ حوالہ تفسیر در منصور، عمدۃ القاری شرح بخاری۔ مدینہ میں ایک نابینا صحابی کی ایک چہیتی اور خدمت گزار لونڈی تھی جس سے ان کے قول کے مطابق ان کے موتیوں جیسے دو بیٹے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدزبانی کرنے لگی تھی۔ یہ نابینا صحابی اسے منع کرتے مگر وہ باز نہ آتی۔ ایک شب وہ بدزبانی کر رہی تھی تو ان نابینا صحابی نے اس کا قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گواہ رہو، اس خون کا کوئی تاوان یا بدلہ نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ حوالہ ابو داؤد شریف، نسائی شریف۔ ان تمام دلائل سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا کیا دی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک اور دنیا بھر کے تمام گستاخوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد عبرتناک سزا دے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔